قرآن حکیم میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بیان فرماتے وقت گزشتہ ادوار کی تاریخ کو شہادت کے طور پر بارہا پیش کیا گیا ہے۔ قوم یہود کا ذکر خاص طور سے آیا ہے کہ یہ قوم اللہ کے جلیل المرتبت نبی اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب اسرائیل کی اولاد اور بے شمار انبیاء کے علم و ہدایت کی وارث تھی۔ کتاب الہی میں اس قوم کے شرک و الحاد، اس کی خدا فراموشی اور دنیا طلبی کو اس کی مسلسل تباہی اور زبوں حالی کا سبب بتایا گیا ہے۔ جس قوم تک اللہ کی ہدایت واضح طور پر پہنچ چکی ہو، جو اپنی آنکھوں سے اس ہدایت کی صداقت اور اس کے امر ربی ہونے کی نشانیاں دیکھ چکی ہو، اس پر اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ دیکھنے، جاننے اور قبول کرنے کے باوجود اپنے دل میں بے یقین اور اپنے عمل میں فاسق و فاجر ہو، تو اس کا انجام بے علم گمراہوں سے کہیں زیادہ عبرتناک ہوتا ہے۔ قوم یہود صدیوں تک فرائض مصر کی غلام اور ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنی رہی۔ اس کے حال زار پر رحم فرما کر اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی نجات کے لیے مامور فرمایا۔ وہ دور سحر و طلسم کا، اوہام پرستی کا دور تھا، اس لیے رائج سحر و طلسم کے رد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کے معجزے عطا کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے مواج پانیوں کو تائید الہی سے دونیم کر کے اپنی قوم کو سلامتی سے پار لے آئے، اور ان کا تعاقب کرنے والے فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر غرق فنا ہو گئے۔ یہ سب معجزے قوم موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جب وادی سینا میں قیام ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر طلب کیا، تو 40 روز کی مختصر مدت میں برادر موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی تنبیہ کے باوجود قوم موسیٰ نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی اور قوم بابل کی طرح گوسالہ پرست ہو گئی، اپنے اس خدا قادر و قیوم سے پھر گئی جس نے اسے صدیوں کی غلامی سے رہائی دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں بہت ملال ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، گوسالہ زر جلا کر راکھ کر دیا گیا، ہزاروں یہودی تہے تیغ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے تک 20 مرتبہ قوم اسرائیل کافر و مشرک ہوئی، جھوٹے خداؤں کی پرستش کے جرم کی مرتکب ہوئی، 20 مرتبہ اس پر عذاب نازل ہوا۔ بنی اسرائیل کے مسلسل انکار، کفر اور شرک کی وجہ حب دنیا تھی، دولت و جائیداد، سیم و زر کا لالچ تھا۔ جب کوئی قوم من حیث القوم لالچ میں مبتلا ہو جائے، سونے چاندی کو اصول دین پر ترجیح دینے لگے، تو وہ ہر عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ قوم یہود کے رائج صحیفے کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کی مبینہ 5 کتابیں، اور پھر کتاب جوشوا، کتاب سیموئیل، کتاب ایوب، کتاب مناجات، کتاب امثال، پہلے صفحے سے آخری صفحے تک لفظ لفظ پڑھ ڈالیے۔ اس قوم کی تاریخ مسلسل ارتداد، مبرم شرک اور طمع بسیار کی سرگزشت ہے۔ کتاب عیسایہ کے 5 بند ہیں، تمہارا شہر ایمان بے سوا کیسے بن گیا، تمہارے رئیس خدا کے باغی ہیں، چوروں کے رفیق ہیں، ہر شخص بغیر استحقاق کے تحائف کا طالب ہے، سب کو انعام بیجا کی ہوس ہے، یتیموں کا حق انہیں کوئی نہیں لوٹاتا، بیواؤں کی صحبت کی پرواہ کسی کو نہیں، تمہاری چاندی سراسر کھوٹ ہو چکی ہے۔ جن و ملک کی افواج کا مالک خدا قاہر و جابر کہتا ہے، میں اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، میں ان کا سارا کھوٹ بھسم کر دوں گا۔ قرآن مبین میں اہل کتاب کا ذکر بے سبب نہیں، اس میں بڑی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک تعدیب و تنبیہ بھی ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کی آخری اور مکمل کتاب کے وارث ہیں۔ ہم پر تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہدایت کی تمام نعمتوں کا اتمام ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس راہ سے ہٹ جائیں جو ایمان، سچائی اور تقوی کی راہ ہے، اگر ہمارا عمل گوسالہ پرست مشرکین یہود کی طرح زر پرستی، دنیا طلبی ہو جائے، تو پھر ہماری سزا کیا ہے؟ اگر ہم یتیموں، محتاجوں اور بیواؤں کی صحبت سے بے نیاز، ہر طرح کی بے ایمانی، بددیانتی، چوری، سینہ زوری اور رشوت خوری سے مال جمع کر کے اپنی دنیا کو جہنم اور اپنی عاقبت کو تباہ کرنے میں لگے رہیں، تو ہم کس انجام کو دعوت دے رہے ہیں؟ آیات الہی دیکھنے والی آنکھوں، حکم ربانی سننے والے کانوں اور اقرار کرنے والے دلوں کے لیے یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.